دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، تو اگر منکرات سے بچتے ہوئے کوئی قبرستان جا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج کل ہمارے جو قبرستان ہوتے ہیں وہاں پر اتنے منکرات ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر عورتیں قبرستان میں آئی ہوئی ہوتی ہیں اور وہاں پر طرح طرح کا ایک میلے کا سما ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ اس سے تم کو عبرت حاصل ہوتی ہے، لیکن آج کل اس رات میں خاص طور پر قبرستان جانے سے عبرت تو حاصل نہیں ہوتی، البتہ شغل میلہ ہوتا ہے۔ لہذا کوئی ایسا قبرستان جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا وہاں جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی سے جانا منقول ہے۔ لیکن اس میں ایسے ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی قبرستان گئے ہیں، تو اس لیے کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، معمول نہ بنایا جائے کہ قبرستان جانا ہی جانا ہے، لازم ہے شب برات میں قبرستان جانا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مسنون ہے، مسنون نہیں ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ جس روایت میں روزے کا ذکر ہے وہ کچھ ضعیف روایت ہے، لیکن ضعیف روایت سے استحباب ثابت ہوتا ہے۔ استحباب کا مطلب یہ ہے کہ کرو گے تو بہت بڑا اجر ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو لیکن چونکہ روایت میں آیا کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ اس کے رات کا قیام کرو اور دن میں اس کے روزہ رکھو، یہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات بہت بڑی رات ہے، اللہ اس میں مغفرت عام فرماتے ہیں، اور پھر تمہارے ذمہ ہے کہ اس کی رات کا قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کما قال، الفاظ کچھ اوپر نیچے ہیں۔ تو یہ روایت ہے، اس روایت کی بنا پر صرف اگر کوئی شخص 15 رمضان کا بھی روزہ رکھتا ہے تو صحیح ہے۔ ویسے علماء کرام نے جن روزوں کو مستحب لکھا ہے، اچھا لکھا ہے، جیسے کہ 10 محرم کا روزہ لکھا ہے، تو اس طریقے سے کچھ نفلی روزوں کا ذکر ہے، وہاں 15 شعبان کا ذکر نہیں آتا، لیکن بہرحال چونکہ روایت میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اس کو ٹھکرایا جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اگرچہ کچھ ضعف ہے روایت کے اندر، لیکن بہرحال روزے کا وجود ثابت ہے، لہذا روزہ کوئی شخص صرف 15 شعبان کا رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ویسے ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 یہ 3 روزے اللہ کے نبی نے کبھی کبھار رکھے ہیں، اور نوجوانوں کو اس کا حکم فرمایا کہ اس کو رکھا کرو، فائدہ مند چیز ہے۔ تو 13، 14، 15 ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ ایام 20 یعنی ان دنوں میں چاند کی ایک مخصوص کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت کی بنا پر ان کو 20 کا لفظ کا نام دیا جاتا ہے کہ چاند بالکل سفید ہوتا ہے تو ایام 20 کہہ دیتے ہیں، 20 سفیدی کو کہتے ہیں۔ تو 13، 14 اور 15، یعنی 14 کو چاند پورا ہوتا ہے، 13 کو تھوڑا سا کم ہوتا ہے، 15 کو بھی 13 کے جیسا ہوتا ہے، لہذا اس کے لحاظ سے ایام 20 بن گئے۔ تو ان 3 تاریخ میں روزہ رکھنے سے مزاج میں فائدہ ہوتا ہے، مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھتے نہیں کہ 13، 14، 15 تاریخ کے اندر جو سمندر ہے وہ خاص اونچی حیت کے اندر ہوتا ہے، مد و جزر میں ہوتا ہے۔ تو برحال تو 13، 14، 15 کا روزہ ویسے ہی مستحب ہے، کوئی اس لحاظ سے رکھے تو بہت اچھا ہے، ورنہ 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس رات کی عبادت کے اندر عام طور پہ یہ ہے کہ جو نفل نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو اہتمام رکھنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس رات میں جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کر لیا جائے، اس سے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اور باقی جو اس رات کے متعلق بہت سی چیزیں ہیں، آتش بازی کرنا، گھر کا سامان تبدیل کرنا، گھر میں نیا رنگ کرانا، اس طرح کی دیگر چیزیں، یہ سب کی سب صحیح نہیں ہے۔